بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس بندے تک تنگ دستی یعنی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو حکم فرماتے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ بھی تلاوت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ آسان آسان کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اور تیسرا کلمہ کیا ہے؟ وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ سن لیں، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، میرے گھر میں میرے لیے وسعت دے دے، تنگی کو دور کر دے، اور میرے رزق میں تو برکت عطا فرما دے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کے عالم میں یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں پانی لے کر آیا وضو کا، تو ہمارے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے سنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ عرض کر رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی یہی کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما رہے تھے۔ چنانچہ یہ تین کلمات ہیں، چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے بھی پڑھیں، اور جب وضو سے اٹھیں دوسرا کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھ کے یہ کلمہ بھی پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے بھی، دعا کے اندر بھی، اٹھتے بیٹھتے یہ تین کلمات ورد جاں بنا لیں، ٹھیک ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا تو سرکار کی عادت مبارکہ تھی، آپ غریبوں کے ہاتھ کو پکڑتے اور تھامے رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے۔ فرمایا میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تھا، تو سرکار کا گزر ہوا ایک شکستہ حال غربت کے مارے ہوئے شخص پر سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا یہ حال کیسے ہوا، یعنی کس چیز نے تیرا یہ حال کر دیا ہے؟ تو عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیماری نے اور میری تنگ دستی نے، غربت نے۔ ایک بیماری ہوتی ہے اور دوسرا لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم دوا خرید لیں، ہم دوا خرید لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتاؤں، اگر تو پڑھے گا تیری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تیری غربت بھی دور ہو جائے گی۔ دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ تھے، بہت ولی کامل تھے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو ورد بنا لے، 70 مرتبہ صبح کو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ تین کلمات ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے کہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر کو اللہ وسیع فرما دیتا ہے، اور گھر میں جتنی شرارتیں ہیں انسانوں کی طرف سے یا شیاطین کی طرف سے، وہ ساری کی ساری دفع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گھر کے اندر اگر کسی کا مکان اپنا نہیں ہے، کوئی کرائے پر رہ رہا ہے، تو اس دعا کو اللہ قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت اسے اس کا اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عیال داری ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، میں بھی ہوں، مہمان نے بھی آنا ہے، گھر بالکل چھوٹا ہے،
تو وہ اس نیت سے پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو گھر بھی بڑا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، تیسرا کلمہ ہے، اے اللہ تو میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو جتنی اولاد ہوتی جائے گی اللہ رب العزت ہر کسی کی ضرورت کو پورا فرماتا رہے گا، اگر گھر والا یہ 70 مرتبہ دعا کرتا رہے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے آج رات کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس دعا میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے؟ یعنی یہ کامل دعا ہے، یہ دعا کر لو گے تو گویا کہ تم نے ساری دعائیں کر لی، ساری دعائیں کر لی، یہ دعا کر لی تو اللہ رب العزت تمہیں ہر نعمت عطا فرمائے گا۔